وہاج جب اگلے دن آفس جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ مدثر، جس نے وہاج کے خلاف اور وریشا کے حق میں گواہی دی تھی، جاب چھوڑ کے راتوں رات آؤٹ آف کنٹری چلا گیا ہے۔ وہاج سوچتا ہے کہ یہ بات جا کے بابا کو بتانی چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ مدثر جو کل تک تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں اور صرف پیسے کی لالچ میں آ کے وریشا کے خلاف سازش میں وہاج صاحب کے ساتھ شریک ہو گیا تھا، لیکن اب میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، میں پیسوں کی خاطر یہ سب نہیں کر سکتا۔ تو اس غریب آدمی کے پاس آخر راتوں رات اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ وہ آؤٹ آف کنٹری ہی چلا گیا؟ وہاج جب اپنے باپ کو یہ سب بتانے کے لیے اس کے آفس جاتا ہے تو وریشا، جو پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہوتی ہے، وہاج کو بہت ناگوار نظروں سے دیکھتی ہے، اور مختار صاحب کا بھی کچھ ایسا ہی ری ایکشن ہوتا ہے وہاج کو وہاں دیکھ کر، اور پوچھ لیتے ہیں کہ تم یہاں پر آخر کیا کرنے آئے ہو؟ تو وہاج کہتا ہے، بابا دراصل میں نے آپ کو بتانا تھا کہ وہ مدثر جو کل آپ کے سامنے کھڑا ہو کے سب کچھ سچ بول رہا تھا، آج وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا ہے۔ اب یہ سن کے تو وریشا کافی پریشان ہو جاتی ہے کہ وہاج کو اتنی جلدی یہ خبر آخر کیسے مل گئی، اور اتنے ہی پریشان مختار صاحب ہوتے ہیں کہ آخر مدثر اتنی جلدی ملک چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہے، کیونکہ بہرحال کنٹری چھوڑنے کے لیے پہلے ویزا اور ٹکٹس وغیرہ بھی ارینج کرنے ہوتے ہیں۔ کیا اس نے پہلے سے ہی ارینج کر رکھے تھے؟ اب وہاج وریشا کی پریشانی سے تو بہت محظوظ ہوتا ہے اور ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ کیوں پریشانی ہو رہی ہے نا یہ سن کے؟ اور ویسے وریشا کو تو حیرانگی ہوگی، کیونکہ بہرحال وریشا کا تو وہ رائٹ ہینڈ تھا، لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ کل تک جو انسان اتنا سچ بول رہا تھا، آخر راتوں رات وہ کہاں چلا گیا اور کیوں؟ دوسری طرف شفا تو وہاج کے رویے سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، کیونکہ وہ جتنا اس رشتے کو بنا کے رکھنے کی کوشش کرتی ہے، وہاج اتنا ہی اب اس رشتے سے یوں لگتا ہے جیسے عاجز آ چکا ہے، کیونکہ اب تو اس نے شفا کو صاف اس گھر سے جانے کا بھی کہہ دیا ہے، اور شفا کی ہر بات کو وہ الٹ لیتا ہے، اور تو اور شفا اور اپنے بچے کو بھی صرف اپنا بچہ کہہ کے پکارتا ہے، اور شفا سے کہہ دیا ہے کہ تم اس گھر سے جا سکتی ہو لیکن میرا بچہ ہو جانے کے بعد، کیونکہ اسے میں تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ شفا سوچتی ہے کہ وہاج کیا بنتا جا رہا ہے، یہ تو وہ وہاج ہی نہیں جس سے میں نے محبت کی تھی، اگر یہ مجھے اپنی زندگی سے جانے کا کہہ سکتا ہے تو خود نکال بھی تو سکتا ہے۔ اب جب شفا اس قدر اداس پریشان ہوتی ہے تو ظفر ظاہر ہے کہ اس کا باپ ہے اور شفا سے بہت محبت بھی کرتا ہے، تو اسے راتوں کو بے چینی ہوتی ہے اور اسے بار بار ایسے خواب آتے ہیں جیسے شفا رو رہی ہو، جبکہ شفا سچ میں رو ہی رہی ہوتی ہے۔ تو ظفر نیند سے اچانک جاگ جاتا ہے، اپنا دل مسلتا ہے، شیریں سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میری بیٹی رو رہی ہے، اور انہی پریشانیوں کے زیر اثر آخر ظفر کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اور ایمرجنسی میں اسے ہاسپٹل لے کر جانا پڑتا ہے۔ اب شیریں تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ظفر کی اس حالت کو لے کر، اور وہ مہر النساء کو کال کر کے بتاتی ہے کہ ظفر نے جب سے شفا کو سبزیاں خریدتے ہوئے دیکھا ہے اور چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بالکل چپ ہو گئے تھے، مجھ سے کہہ تو کچھ نہیں رہے تھے لیکن ان کے چہرے پہ لکھی پریشانی کو میں بخوبی پڑھ سکتی تھی۔ وہ شفا کے لیے بہت پریشان ہیں اور پتہ نہیں انہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ جیسے وہاج نے شفا کو خوش نہیں رکھا، حالانکہ بھابھی مجھے پورا یقین ہے کہ وہاج شفا سے جتنی محبت کرتا ہے، وہاج کے سوا شفا کو کبھی کوئی اور خوش نہیں رکھ سکتا۔ اب مہر النساء جب ظفر کی طبیعت کی خرابی کے بارے میں سنتی ہے تو بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، یا اللہ خیر، لیکن شیریں تم نے تو بتایا تھا کہ وہ 2 دن پہلے آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے تھے اور بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، تو یہ سب اچانک بھلا کب ہوا؟ شیریں بتاتی ہے کہ بھابھی 2 دن پہلے ہی تو وہ واپس آئے ہیں، اور جب سے وہ واپس آئے ہیں مجھے تو اسی دن سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اب بی جان بھی پیچھے کھڑی مہر النساء اور شیریں کی گفتگو سن لیتی ہیں اور بہت پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ شیریں ان کی اکلوتی بیٹی ہے اور اس سے بے تحاشا محبت کرتی ہیں، تو اس کی پریشانی بھلا بی جان کیسے برداشت کر سکتی ہیں۔ اب دوسری طرف محمود وریشا سے کہتا ہے کہ وہاج کو توڑنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے جو اس سے بہت محبت کرتی ہے، اور جب کسی مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے
تو وہ کسی چیز سے نہیں گھبراتا اور کسی پریشانی کو سر پہ سوار نہیں کرتا، کیونکہ وہ عورت اس کو حوصلہ دیتی رہتی ہے۔ اگر تم وہاج کو توڑنا چاہتی ہو تو سب سے پہلے تمہیں وہاج اور شفا کے رشتے کو توڑنا ہوگا۔ وریشا کہتی ہے ڈیڈ یہ تو بالکل ناممکن ہے، آپ کو پتہ تو ہے کہ وہاج اور شفا ایک دوسرے سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ وہاج کے جیسے بھی حالات رہے ہیں شفا اس کے ساتھ رہی ہے، اسے چھوڑ کے نہیں گئی۔ لیکن محمود وریشا کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ چاہے وہاج تمہیں لفٹ کراتا ہے یا نہیں کراتا، چاہے وہ تم سے نفرت کرتا ہے، لیکن تم کچھ بھی کر کے اگر شفا کے دماغ میں اپنے اور وہاج کے رشتے کو لے کر شک ڈال دو تو ان دونوں کے رشتے کو توڑنا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ دو محبت کرنے والوں کو اگر کوئی جدا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف شک ہی ہے۔ وریشا محمود کی بات کو اچھے سے سمجھ جاتی ہے کہ چاہے وہاج اسے لفٹ کرائے یا نہ کرائے، لیکن شفا کے سامنے اس نے یوں شو کرانا ہے جیسے وہاج اس کا آفس میں بہت خیال رکھتا ہے، اور اگر وہ آفس چھوڑ کے نہیں گیا تو اس کی وجہ بھی وریشا ہے، کیونکہ وہاج جان بوجھ کے وریشا کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے اور اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب دوسری طرف شفا کی طبیعت تو اچانک بہت خراب ہو جاتی ہے، ایمرجنسی میں اسے ہاسپٹل لے کر آنا پڑتا ہے۔ ایک طرف شفا کے فادر ظفر صاحب بیمار، دوسری طرف شفا بھی بیمار۔ شیریں بیچاری تو بہت پریشان ہو جاتی ہے اور مہر النساء بھی۔ اب مہر النساء جب ہاسپٹل پہنچتی ہے تو وہاج سے کہتی ہے کہ آخر شفا کی طبیعت کیوں خراب ہوئی، کیا اسے تم نے کوئی ٹینشن دی تھی؟ تو وہاج مہر النساء کو اپنی آخری لڑائی کے بارے میں بتا دیتا ہے جس کی وجہ سے شفا روئی بھی تھی۔ مہر النساء کو تو وہاج پہ بہت غصہ آتا ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس لیے تم نے شفا سے محبت کی تھی اور پھر شادی کی تھی۔ تو وہاج کہتا ہے میں خود بھی اپنے رویے پہ بہت شرمندہ ہوں، جو کچھ میں نے کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، جب سے میں آپ لوگوں سے علیحدہ ہوا ہوں بہت عجیب سا ہو گیا ہوں۔ میں اپنے غصے کو، اپنی فرسٹریشن کو قابو ہی نہیں کر سکتا اور ہر بار میرا غصہ شفا پر ہی اترتا ہے، اور شفا بیچاری نے تو کبھی بھی پلٹ کر مجھے جواب نہیں دیا، بلکہ ہر بار میرے غصے کو، میری پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ لیکن اب لاسٹ ٹائم جب ہماری لڑائی ہوئی تو بس شفا کی بھی صبر کی انتہا ہو چکی تھی، اسی لیے بات زیادہ بگڑ گئی، اور اس کے بعد شفا کی پھر اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ لیکن اپنی ماں سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز آپ پھپھو کو سمجھائیے گا، کہیں شفا کی اس طبیعت کی وجہ سے پھپھو شفا کو مجھ سے دور نہ کر دیں، کیونکہ میں شفا کے بغیر جی نہیں پاؤں گا۔ لیکن پاس ہی کھڑی وریشا یہ سب سن لیتی ہے اور اس کا شیطانی دماغ تیزی سے چلنے لگتا ہے اور سوچتی ہے کہ لوہا گرم ہے، اگر اب وار کیا جائے تو کار آمد ثابت ہوگا۔ کیوں نہ شفا کو یہ شو کرایا جائے کہ وہاج جو گھر میں آ کے چڑچڑا رہتا ہے اور تم سے دور دور رہنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی وجہ وریشا ہے، کیونکہ اس نے تم سے شادی تو کر لی ہے ضد میں آ کے، لیکن اب وہ بہت پچھتا رہا ہے، کیونکہ شاید دل ہی دل میں وہاج کی بچپن کی محبت جاگ اٹھی ہے جو وہ وریشا سے کرتا تھا۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا وریشا کا یہ وار کارآمد ثابت ہوگا، یا شفا جیسا کہ ایک سمجھدار لڑکی ہے وہ سمجھ جائے گی کہ یہ سب وریشا جان بوجھ کے کر رہی ہے، وہاج اور شفا کو کبھی الگ نہیں کر پائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔